پر لعنت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ روز قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب قرآن روزانہ آپ پر لعنت کرتا ہے. تو قرآن جب لعنت کرے گا تو گھر میں برکت کیسے ہوگی, بزنس میں برکت کیسے ہوگی؟ ہمارے گھروں میں قرآن تب نکالا جاتا ہے جب بڑھیا مر نہیں رہی ہو تو پھر کہتے ہیں بھائی قرآن نکال کر سورہ یاسین پڑھ کر پھونک دو. توجہ, یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مارنے کے لیے آیا ہے. حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے, مری ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پوری توجہ, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزیں نازل کی ہیں. اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں, نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے. اچھا, یہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے, میرے شیعہ سنی سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے. اگر میں آج مسلمانوں سے پوچھوں کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں اللہ کے لیے, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے, وہ ہے نور اور کتاب. مگر اگر میں سوال کروں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کتاب کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے, تو ہر مسلمان مجھے جواب دے گا مولانا کم و بیش تقریباً 1400 سال مکمل ہو گئے. مگر میں کیا کروں مسلمانوں, قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے, مگر آج بھی مسلمانوں میں ایک فرقہ موجود ہے, ایک جماعت موجود ہے, کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. کیا مطلب؟ صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. اب مجھ سے اس جماعت کا, اس فرقے کا, ان لوگوں کا نام مت پوچھئے گا, اس لیے کہ ہم علی کے ذاکر ہیں, ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. توجہ, ہم بیماروں کو نہیں, ہم بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو نعرہ لگ رہا ہے 1400 سال سے, اور آج بھی ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو مسلمان نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بات یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتے ہیں صرف کتاب کافی. کیا مطلب؟ نہ نبیوں کی ضرورت, نہ رسولوں کی ضرورت, نہ ولیوں کی ضرورت, نہ اماموں کی ضرورت, نہ مراجع کی ضرورت, نہ مجتہدین کی ضرورت, نہ علماء کی ضرورت, صرف کتاب پڑھ لو, صرف کتاب کافی ہے. اب اگر میں مسلمانوں کے اس مجمع سے سوال کروں کہ مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب نازل کس نے کیا ہے؟ توجہ, تو سارے مسلمان مجھے مل کر جواب دیں گے مولانا کتاب کا نازل کرنے والا اللہ ہے. اللہ ہے نا. اب میں کئی سوال پوچھوں گا, جواب آپ بھی دیں گے, نتیجہ بھی آپ نکالیں گے. بھئی کتاب کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. بولیے میرے ساتھ, قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. زبور کس نے اتارا؟ اللہ نے. انجیل کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. توریت کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اماموں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے. کوثر کس نے بنایا؟ اللہ نے. عرش کس نے بٹھایا؟ اللہ نے. فرش کس نے بٹھایا؟ اللہ نے. اچھا, سورج کو روشنی کس نے دی؟ اللہ نے. چاند کو چاندنی کس نے دی؟ اللہ نے. تاروں کو چمک کس نے دی؟ اللہ نے. پھولوں کو مہک کس نے دی؟ اللہ نے. سمندروں کو روانی کس نے دی؟ اللہ نے. موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ اللہ نے. زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ اللہ نے. آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے. موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ اللہ نے. نوح کو ذوحد کس نے دی؟ اللہ نے. عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. موسیٰ کو کلیم اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. آدم کو
کو صفی اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ اللہ نے یوسف کو جمال کس نے دیا؟ اللہ نے محمد کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا دین کس کا ہے؟ اللہ کا اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے سجدہ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، جنت اللہ نے بنائی، کوثر اللہ نے بنایا، عرش اللہ نے سجایا، زمین اللہ نے بچھائی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، قانون اللہ کا، احکام اللہ کے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ میرے جان مائک والے تھوڑی آواز میری بڑھا دو، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کا بھی، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے تو کتاب میں ہی بتا دیا کہ کتاب سے پہلے میں نے نور کو بھیجا ہے، اس لیے کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی، جب تک نور سمجھ میں نہ آ جائے کتاب سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہ کوئی بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ مرزا غالب کی غزلوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی نظموں کی کلیات نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے، یہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ہے، یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے، یہ کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے، یہ لینن کی تھیوری نہیں ہے، یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کی بلندی کیا ہے، اس کتاب کا وزن کیا ہے، اس کتاب کا ویٹ کیا ہے، تاکہ ہم مسلمانوں کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کتاب اتنی بلند ہے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا، اللہ جانے وارث کتاب کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے لو انزلنا القرآن، دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، کیا ہوتا؟ اللہ نے کہا قرآن کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نے کہا مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت پر جان قربان کر دینا، وہ قرآن جو پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے پر اتارا۔ گرامی تاریخی جملہ تو اب آنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتار دیتے
تو خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، وہ قرآن کہ جو پہاڑ پر اترتا پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، وہ قرآن کہ جس کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا، اللہ جانے اس ذات مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے سینے پر قرآن کو اٹھایا۔ تو یہ بھی تو سوچو مسلمانوں کہ پھر اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے محمد کو اٹھایا۔ جس کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا، اللہ جانے ذات مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے گود میں قرآن کو اٹھایا، سینے پر قرآن کو اٹھایا۔ اللہ جانے پھر اس ابو طالب کی گود کا وزن کیا ہوگا جس نے 40 سالوں تک قرآن لانے والے کو اٹھایا، صاحب قرآن کو اٹھایا۔ اچھا غازی پور والے بھی میرا امتحان لے رہے ہیں، تم بھی چاہتے ہو نا میں ہر چیز کھول کھول کر پڑھوں، تو میں تو یوں ہی کھولنے میں بدنام ہوں میری بات۔ آؤ میں کھول کھول کر پڑھتا ہوں، آؤ میں تمہیں منظر دکھاتا ہوں جسے حضرت سائل چشتی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، توجہ کرنا، جا کر اٹھا کر پڑھو۔ راتوں کو جب نبی سو جاتے تھے تو راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر حضرت ابو طالب نبی کو نبی کے بستر سے اٹھاتے تھے، علی کے بستر پر لٹاتے تھے، علی کو علی کے بستر سے اٹھاتے تھے، نبی کے بستر پر لٹاتے تھے، روزانہ یہی کام کرتے تھے۔ ایک رات کو رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا اور حضرت ابو طالب سے کہا، میرے چچا جان، امو جان ابو طالب، میں کئی راتوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، آپ راتوں کو مجھے بستر سے اٹھاتے ہیں، علی کو لٹاتے ہیں میرے بستر پر اور علی کے بستر پر مجھے لٹاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، وجہ یہ ہے میرے لال محمد کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ راتوں کو اندھیرے میں درخت کے پیچھے چھپ کر اگر تیرا کوئی دشمن تیرے اوپر تیر چلائے تو تیر علی کو لگ جائے، تو بچ جا۔ میرے لال، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تیر علی کے سینے پر لگ جائے مگر تو بچ جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جب شب ہجرت نبی کے گھر کے باہر 40 کفار ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے تھے اور بستر پر نبی نہیں علی سو رہے تھے، علی سو رہے تھے، مگر نہ علی کو کوئی بے چینی ہوئی، نہ علی نے کروٹیں بدلی۔ مولوی پریشان ہو گئے، مولوی کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے بستر پر علی سویا ہوا تھا اور 40 تلواریں لیے دشمن باہر کھڑے تھے، علی کو علی نے کوئی کروٹ تو لی ہوئی ہوگی، علی کو بے چینی تو ضرور ہوئی ہوگی، علی اتنے اطمینان سے کیسے سو گئے؟ میں نے کہا ہاں مولوی، علی کو بھی بے چینی ہونا چاہیے تھی۔ اگر علی کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا جس کو رسالت پر شک ہوتا، یقیناً علی بھی کروٹ بدلتے، یقیناً علی بھی بے چین ہوتے۔ اگر علی کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا کہ جس نے رسالت پر شک کیا ہو، رسالت پر یقین تو ابو طالب نے علی کے خون میں شامل کر دیا تھا۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہم نے 2 چیزیں نازل کی ہیں،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندو تمہارے واسطے ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب، اور اس سے پہلے اللہ نے نور کو بھیجا۔ اب میری طرف جان، میری جان، سب کو جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ فل کنسنٹریشن، کیا کہنے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سنو، توجہ۔ ہدایت کے لیے مسلمانوں تمہارے واسطے دو چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، ایک نور، دوسری کتاب۔ کتاب پر کسی کو بحث نہیں ہے، سارے مسلمان متفق ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، بحث ہوتی ہے نور پر، نور کون ہے؟ حالانکہ مسلمانوں کے درمیان نور پر کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ جب صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، کس شے کو خلق کیا، تو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، سورج نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، چاند نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، سمندر نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، پہاڑیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، جنت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، ارے آدمی تو چھوڑ دو، آدم نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، موسیٰ نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، جبریل نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا، کتابیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا، الفاظ نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا۔ اب مسلمان پوچھنے لگا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سن، جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو اب انصاف سے بتانا مسلمانوں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہے کہ نہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 نبیوں میں صرف ہمارا نبی وہ نبی ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ توجہ توجہ بھئی، ہمارے لیے یہ پراؤڈ کا، فخر کا مقام تھا کہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا۔ تو میں سوچتا تھا غازی پور کے جوانوں کہ آخر وہ کیسے منحوس مولوی ہیں جو اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے ملاؤں کی، جو یہ نہیں مانتے کہ ان کا نبی نور ہے۔ میں سوچتا تھا آخر یہ کون لوگ ہیں، کس پلانٹ سے ٹپکے ہیں، کس گولے سے آئے ہیں، کیا کہیں۔ بھائی مثال دے رہا ہوں غازی پور والوں، مان لو میرے والد، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، میرے بابا کے 3 بیٹے ہیں، توجہ، 3 میں سے ہم 2 بیٹے فخر سے سینہ تان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا ڈاکٹر ہیں، ہم ڈاکٹر کی اولاد ہیں، مگر جو تیسرا بیٹا ہے، نہیں غازی پور، جو 3 نمبر کا بیٹا ہے، ہائے 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 ہائے، توجہ، جو تیسرا بیٹا ہے
وہ یہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میرے بابا ڈاکٹر نہیں ہیں، تو غازی پور کے نوجوان کہیں گے نا کہ یہ 3 نمبر والا کتنا حرام خور ہے. ہائے ہائے، یہ تیسرا بیٹا کتنا منحوس ہے جو ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی جوان کہیں گے نا کہ یہ تیسرا کتنا منحوس ہے جو اپنے باپ کو ڈاکٹر نہیں مانتا، اپنے باپ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. تو میں بھی سوچتا تھا آخر یہ کیسے منحوس ملا ہے جو اپنے نبی کے ہی نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. میرے سمجھ میں تب آئی بات جب میں نے پوری حدیث پڑھی. نبی اگر فقط یہ کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، تو شاید سارے مسلمان اور ان کی بڑی داڑھی والے اور بڑی جھاڑی والے ملا یہ مان لیتے کہ نبی بھی نور ہیں. مگر میں نے جب پوری حدیث پڑھی تو بات سمجھ میں آئی کہ مولوی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملاؤں کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. بہت چالاک ہے ملا. اگر نبی فقط اتنا کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور یہ کہہ کر نبی رک جاتے، حدیث ختم ہو جاتی، تو شاید سارے مولوی نبی کو نور مان لیتے. مگر نبی نے آگے بڑھ کر یہ بھی فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. میرے بات سمجھ میں آ گئی. یہ مولوی جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بواز بلند نعرہ صلوات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب میرے سمجھ میں بات آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. اگر نبی صرف یہ کہتے کہ میں نور ہوں تو شاید ہر مولوی مان لیتا. مگر نبی نے آگے بڑھ کر کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو پھنس گیا نا مولوی. جانتا ہے کہ اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا. ہائے ہائے ہائے، پھنس گیا، پھنس گیا، بہت بری طرح پھنسا. اب پھنسے گا اور جب تک ہم جیسے ذاکر ہیں پھنساتے رہیں گے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. غازی پور والوں، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے جھارکھنڈ میں ایک علاقہ ہے ڈالٹن گنج، اس کے نزدیک میری تقریر ہو رہی تھی اسی عنوان پر، نور کے موضوع پر. اور میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اب جب یہ حدیث بیان کر دی، تقریر ختم ہو گئی، تو وہاں کے مسجد کے جو لوکل امام صاحب تھے، پتہ نہیں ان کو کون سا کاٹا چبھا اور کہاں چبھا. لوکل کون سا کاٹا چبھا، کون سی چبھن ہوئی
کہ جب دعا ختم ہو گئی تو وہ اسٹیج پہ چڑھ گیا کر اور انہوں نے مائک لیا اور مائک لے کر مجمع سے کہا کہ ابھی جو مولانا صاحب نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، اس کی ایک کو دلیل نہیں ہے، ایک کو وہ جھارکھنڈی لہجہ تھا بھائی، اس کی ایک کو دلیل نہیں ہے۔ تو یا تو اس کی قسمت خراب تھی کہ میں اسٹیج سے اترا نہیں تھا، اور یا میرے مولا کو امیر کائنات کو مجھ سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے مائک لیا اور لے کر کہا مولوی صاحب ایک کو چھوڑو، اگر 7 دلیل ابھی نہ دی تو مولویت چھوڑ دوں گا۔ توجہ، اور 7 دلیل اس زمانے کی اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابیں، جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ توجہ، میں نے پہلا حوالہ دیا امام احمد بن حنبل۔ یہ کون ہے پتہ ہے؟ اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، ائمہ اربعہ، حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ اور ہم مولا کے چاہنے والے، ہم امام احمد بن حنبل کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنیوں کے ائمہ اربعہ میں یہ سنیوں کا پہلا امام ہے جس نے مولا علی کو خلافت راشدہ کے فہرست میں شامل کیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان جہالت اور نحوست کے ایسے دلدل پر پھنسا ہوا تھا کہ وہ علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا۔ یہ پہلا سنیوں کا امام ہے احمد بن حنبل جس نے علی کو خلیفہ راشد مانا، اور یہی وہ پہلا امام ہے سنیوں کا جس نے یزید کو ڈکلیئر کافر کہا، جس نے ڈکلیئر کافر کہا اور خود بھی لعنت کی، لعنت کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو سننا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں فضائل الصحابہ میں لکھا۔ امام احمد بن حنبل سے لے کر امام طبرانی صاحب معجم الکبیر، صاحب معجم الاوسط تک، امام طبرانی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین تک، اور امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام خوارزمی تک، امام خوارزمی سے لے کر امام جوینی تک، امام جوینی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان حنفی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، صاحب ارجح المطالب، صاحب ارجح المطالب سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، سب نے اپنی مستند کتاب میں اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اتنی وضاحت سے حدیث لکھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ آدم کی خلقت سے، آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا۔ میں اور علی عرش الہی پر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی، مولوی کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ انصاف سے بتانا غازی پور والوں، آج کے زمانے میں لوگ ایوریج کتنا جی رہے ہیں؟ آپ جواب دیں گے مولانا 60 سال کوئی جی گیا تو جی گیا، ورنہ تو آج کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہوا میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ۔ ارے بھائی کھانے میں ملاوٹ ہو تو حیرت کیا ہے؟ جب مولویوں نے شریعت میں ملاوٹ کر دی، دین میں ملاوٹ کر دی،
توجہ، تو اگر ہوا میں ملاوٹ ہو تو حیرت کیا ہے؟ میں نے کہا ٹان ٹون کر کوئی جی گیا تو 60 سال جی گیا، ورنہ لوگ جوانی میں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا مولوی 60 سال میں 14 سال تیرے بچپن میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئے، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے۔ میں نے کہا 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا۔ حسینیت 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 یزیدی یزیدی نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ صلوات۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، علی تو اس وقت بھی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر سے کہنے دو، جب جنت نہ تھی علی تھا، کوثر نہ تھا علی تھا، زمین نہ تھی علی تھا، آسمان نہ تھا علی تھا، فرشتے نہ تھے علی تھا، ملائکہ نہ تھے علی تھا، حوریں نہ تھی علی تھا، غلمان نہ تھا علی تھا، کوثر نہ تھا علی تھا، سلسبیل نہ تھے علی تھا۔ میرے جو سنی بھائی ہیں، جو حسینی ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، ان کے درگاہوں میں، ہر ولی کے درگاہ میں ایک نعرہ لگتا ہے، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، دمادم مست ہے، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر۔ تو مولوی بڑا پریشان کرتا ہے میرے سنی بھائیوں کو کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ میں ایسے منحوس مولویوں کو آج ممبر سے جواب دے رہا ہوں، ارے یہ بحث کرنا بند کر دے کہ علی کا پہلا نمبر یا علی کا چوتھا نمبر۔ وجہ یہ ہے کہ جب نمبر نہ تھا علی تھا۔ حیدر 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 نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واہ 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 واہ۔ جب نمبر نہ تھا علی تھا۔ علی نمبروں کا محتاج نہیں ہے۔ سنو مسلمانوں، تمہارے مولویوں نے بتایا نہیں ہوگا، اس لیے اسے فرصت ہی نہیں فطرہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ بولے۔ کیا کہنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ایک رات علی کے پاس بیٹھا ہے، کہتے یا علی مجھے بتائیے کہ سورہ الحمد کی تفسیر کیا ہے؟ پوری رات علی نے تفسیر بتائی، تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ مؤذن چلا گیا گلدستہ اذان پہ کھڑے ہونے، اذان کا وقت آ گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مولا پوری رات بیت گئی، مؤذن چلا گیا محراب میں اذان دینے، علی تفسیر الحمد مکمل نہیں ہوئی، تو مجھے ان شارٹ بتائیے الحمد کی تفسیر کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اللہ نے جب ساری کائنات کے علم کو ایک جگہ جمع کیا، سمیٹ دیا، تو قرآن میں رکھ دیا، اور اللہ نے جب قرآن کے علم کو سمیٹا تو سورہ الحمد میں رکھا، سورہ الحمد کے علم کو سمیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، بسم اللہ کے علم کو سمیٹا
تو بسم اللہ کے با میں رکھا، با کے علم کو سمیٹا تو با کے نقطے میں رکھا، یعنی سارے جہان کا قرآن کا علم نقطے میں سمٹا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا وہ نقطہ کون ہے؟ علی نے کہا عبداللہ دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ میں اس با کا نقطہ ہوں۔ نقطہ کیا ہوتا؟ بس ختم کر دی میں نے گفتگو۔ سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ برداشت کر سکے، زیادہ بھی قوت ہاضمہ خراب کر دیتا ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کاغذ پر قرطاس پر نو کے قلم رکھو گے کچھ لکھنے کے لیے، تو جیسے ہی تم نے قلم کا نوک رکھا کاغذ میں ایک نقطہ بن گیا۔ اب چاہے اس نقطے سے الف بنا دو یا ایک بنا دو، نہیں سمجھے؟ تم کچھ لکھ ہی نہیں سکتے بغیر نقطوں کے۔ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تعلیم میں 5 الفابیٹس ہیں، 5 حروف، تا عین لام یا میم۔ تعلیم میں 5 حروف ہیں، 5 میں سے پہلے کے تا کو ہٹا دو اور آخری کے میم کو ہٹا دو تو علی بن جاتا ہے۔ واہ کیا بات! اور اگر تعلیم سے بیچ کے علی کو ہٹا دو تو صرف تم رہ جاؤ گے، علم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی میجورٹی آج جاہل کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کو چھوڑ دیا۔ ختم کر دی میں نے بات، ہو گئی مجلس۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اچھا نبی یہ کہہ کر رک سکتے تھے؟ بات تو سمجھ میں آ گئی بھائی، نبی شہر ہے، علی دروازہ ہے، تو اب جو بھی شہر میں آئے گا تو دروازے سے ہی آئے گا؟ نہیں، نبی نے ایک جملہ حدیث میں اور اضافہ کیا، 3rd جملہ۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ آخر میں نبی نے فرمایا کہ جس کو بھی شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے ہی آئے۔ آئے آئے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا آپ شہر ہے، علی دروازہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی، جس کو بھی شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے گا۔ یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے؟ یعنی نبی کو بھی پتا تھا کہ نبی کی امت میں 1400 برس بعد بھی کچھ ایسے منحوس پیدا ہوں گے جو شہر میں کھڑکیاں تلاش کریں گے۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ مسلمانوں کو تو اس حدیث کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ علی نور ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی اپنے اسٹیجوں میں آ کر ایک شعر پڑھتے ہیں، اور وہ شعر کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب مولوی یہ شعر پڑھے نا تو اس سے پوچھنا دل سے پڑھ رہا ہے یا پیسہ لوٹنے کے لیے بیوقوف بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ انصاف سے بتا، انصاف سے بتا، ارے جس گھر کے بچے نور ہو ان بچوں کا باپ نور نہیں ہوگا۔ جس گھر
بھائی ہم تو سلام کرتے ہیں، میرے سارے سنی بھائی جتنے درگاہوں میں جاتے ہیں، دیوا شریف میں جاتے ہیں، کلیر شریف میں جاتے ہیں، اجمیر شریف میں جاتے ہیں، کھچوٹا شریف میں جاتے ہیں، یہ سارے شریفوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم تو سلام کرتے ہیں، مگر میرے سنی بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، اب جب اجمیر شریف جانا خواجہ کی بارگاہ میں، اب جب کھچوٹا شریف جانا مخدوم پاک کی بارگاہ میں، اب جب دیوا جانا وارث پاک کی بارگاہ میں، تو ایک بات یاد رکھنا کہ جن ولیوں کے بارگاہ میں آ کر تو بھیک مانگ رہا ہے نا، ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی۔ یہ یاد رکھنا کہ جن ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کوئی ولی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک علی علی نہ کرے، تو جن کی چوکھٹ میں جا رہا ہے ان کا باپ ہے علی۔ پورے ہندوستان میں یہ نعرہ لگتا ہے خواجہ ہمارا مہاراجا، اور بے شک ہونا بھی چاہیے، آل رسول ہیں، فاطمہ کی آل میں سے ہیں، مگر مسلمانوں کبھی خواجہ سے جا کر پوچھنا، خواجہ ہمارے مہاراجا تو آپ ہیں، آپ کا مہاراجا کون ہے؟ تو خواجہ کہیں گے دروازے پر پڑھا نہیں بادشاہ ہست حسین، پڑھا نہیں میرا مہاراجا حسین۔ عزیزان گرامی، کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ علی اور حسین کے بارگاہ میں نوکری نہ کر لیں۔ علی کے دروازے کی خیرات کا نام ہے ولایت۔ علی کے بارگاہ میں اولیاء آ کر خیرات مانگتے ہیں، حسین کی چوکھٹ میں آ کر اولیاء بھیک مانگتے ہیں۔ اگر مسلمان علی کی چوکھٹ پر نبی کے بعد آ جاتا، حسین کی چوکھٹ پر آ جاتا، تو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل نہیں ہوتا۔ آج جو مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، جسے دیکھو مسلمانوں کو پیٹ رہا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ صرف علی سے نمک حرامی کا نتیجہ ہے، ورنہ تو آج پکچر کلیئر ہے، دیکھ لو۔ آج کے زمانے میں کوئی نہیں سمجھ سکا کہ حق کہاں باطل کہاں، تو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھ نوچ کر اندھا ہو کر مر جائے منحوس۔ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جب 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی، تو جن لوگوں نے جمن لڈن اور کلن کو امام مانا وہ تماشا دیکھ رہے تھے، جنہوں نے علی کو امام مانا انہوں نے میزائل مارا۔ تم دیکھو آج شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، جس فرقے کا بھی مسلمان ہو، مگر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ 57 بہنوں کی کوئی ایک لوتا بھائی ہے تو ایران ہے۔ زندہ باد زندہ باد ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے 2 سالوں میں فلسطین میں اب تک جو لاکھوں مسلمان مر گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں جن کو بم مار کر مار دیا گیا، بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، جہاں یہ عرب کے ہجڑے بادشاہ یہ نامرد تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور فلسطین میں 2 سالوں سے جتنے مسلمان مرے سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، مگر ان کو، ان سنیوں کو بچانے کے لیے جو کھڑے ہوئے سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ
یہ جتنے سنی ملکوں کے بادشاہ ہیں یہ نامرد، ان کو عورتوں کی چوڑی پہنا دو۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، یہ شراب پی کر مست ہونے والے، یہ بدچلن عورتوں پر پیسہ لٹانے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر ایران نے خیبر میزائل اسرائیل پر مار کر بتا دیا کہ اے اسرائیلیوں، تم اگر مرحب کی اولاد ہو تو ہم علی کی اولاد۔ سمیٹ دی گفتگو۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو تمہیں مولوی بیوقوف بناتا ہے نا، ٹنا ٹن اور جھنا جھن ہے، ان سے پوچھو کہ فلسطین میں کیوں کوئی ٹنا ٹن سنی نہیں جاتا؟ واہ، وہاں تو سنی مر رہے ہیں، کوئی شیعہ تو نہیں مر رہا ہے وہاں۔ تو یہ جلسوں میں آ کر بڑے بڑے بھاشن دینے والے، قوم کو بے وقوف بنانے والے یہ مولوی کیوں نہیں جاتے جہاد کرنے؟ کیوں نہیں جاتے فلسطین؟ اور ان فلسطین کے سنیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے سنی مولوی یہ کاغذی شیر ہیں، میدان کا شیر خامنائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ سن لو، یہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہرا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو اندھے مر جاؤ منوس، تمہاری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب کیونکہ اس زمانے میں حق کلیئر ہے، مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو یہ دیکھنا کہ ساری باطل شیطانی طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ، اور صرف یہ نہیں پورا یورپ، اور یورپ نہیں سعودی عرب، جارڈن، مصر، ترکی، یہ سارے یزیدی ایک طرف کھڑے ہیں اور ایران کے حسینی ایک طرف کھڑے ہیں۔ یہ عرب کے یہ جن کو تم سنی کہتے ہو، یہ ٹناٹن سنی کہاں ہے؟ یہ ترکی کا جو صدر ہے یہ منحوس رجب طیب اردگان، اس منحوس نے اس سے پوچھو کہ ایک پھلجڑی بھی تو نے چھوڑی آج تک اسرائیل میں؟ عرب بادشاہوں سے پوچھو تمہاری اتنی اوقات ہے کہ ایک چھوٹی سی پھلجڑی بھی تم نے کبھی چھوڑی ہو؟ ایران نے تو میزائل مارا، اور اتنا میزائل مارا، اتنا مارا کہ ایران کے حملے سے پہلے جب ٹوٹے ہوئے کھنڈروں کی تصویر آتی تھی، ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی تصویر آتی تھی، کھنڈر بنی ہوئی بستیوں کی تصویر آتی تھی، تو لوگ تصویر دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ فلسطین کی تصویر ہے، یہ غزہ کی تصویر ہے، مگر آیت اللہ خامنائی نے تصویر ہی بدل دی۔ اب حملے کے بعد جو کھنڈروں کی تصویر آئی وہ فلسطین سے نہیں اسرائیل سے آئی۔ تو میری جان، مولوی چاہے تمہیں جتنا بے وقوف بنا دے مگر جانتا وہ بھی ہے کہ اگر کسی کے سینے میں دم ہے تو وہ صرف علی والے ہیں، اور کسی میں، اور دم ہو بھی کیسے جس کا امام علی نہ ہو، جس نے حسین کو اپنا امام نہیں مانا ہو، ان میں کہاں سے طاقت آ گئی کہ وہ ٹکرا جائیں؟ یہ تو ہمارا امام ہے حسین کہ جو یزید کے مقابلے پر آ گیا۔ تمہیں معلوم ہے یزید 1-2 ملکوں کا بادشاہ نہیں تھا، 32 ملکوں کا اکیلا بادشاہ تھا یزید۔ آج تو ایک ملک کے بادشاہ سے سارے ٹنٹن کے پیجامے ہلے ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں لوں گا، سمجھ گئے نا؟ سارے مولویوں کی حالت خراب ہے ایک آدمی سے، کسی کی ہمت نہیں کچھ بول دے، ابھی بولیں گے ابھی مقدمہ ہوگا۔
ایک ملکوں کے بادشاہ سے سارے مولوی گھبرا رہے ہیں اور 32 ملکوں کے بادشاہ سے حسین اکیلا ٹکرا گیا 72 کو لے کر. یزید روم سے لے کر وادی سندھ تک اس کی حکومت تھی اور حسین 72 لوگوں کو لے کر یزید کے مقابلے پر آ گئے. اس لیے کہ حسین کو یزید کو نہیں یزیدیت کو مٹانا تھا. اگر حسین 72 کو لے کر لاکھوں کے مقابلے پر نہیں آتے تو آج کسی کمزور انسان یا کمزور قوم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو جائے. یہ تمہیں پاور آف پروٹیسٹ قوت احتجاج حسین نے عطا کیا. عزادارو یہ حسین کا احسان ہے جو آج مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے. جب تمہیں تمہارا مولوی ذکر حسین کرنے سے روکے تو پوچھنا اپنے مولوی سے کہ کربلا میں امام حسین نے شیعت کو بچایا یا مکمل اسلام کو بچایا. تو جب مکمل اسلام کو بچایا تو صرف شیعوں کا نہیں ہر مسلمان پر احسان ہے حسین کا. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غم حسین منائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ذکر حسین کرے. یہ جو مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں یہ حسین کا احسان ہے. کربلا میں اللہ کا سب کچھ بچ گیا. دین بچ گیا, شریعت بچ گئی, نماز بچ گیا, روزہ بچ گیا, حج بچ گیا, زکوٰۃ بچ گیا. ایک جملہ کہوں گا مسلمانوں, کربلا میں اللہ کا تو سب کچھ بچ گیا مگر میرے نبی کا سب کچھ لٹ گیا. انہی نمازوں کو, ان مسجدوں کو, اس اسلام کو بچانے کی خاطر نبی کے بچوں نے قربانی دی. آج 11 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی. نبی کے سارے بچوں کو کل ذبح کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا لیا گیا. تم انصاف سے بتانا مسلمانوں, اگر تمہاری گھر کی کسی عورت کے سر سے راستے میں کوئی چادر چھین لی تو تم پر کیا گزرے گی؟ کبھی تم نے سوچا کہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے نے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا سکھایا, اس گھر کی عورتوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے گردن کے پیچھے, بازاروں سے پھرایا گیا ہے نبی کی نواسیوں کو, نبی کے گھر کے بہو بیٹیوں کو. عزادارو, ایک ایک نبی کے گھر کے شہزادے کا سر کاٹ کر نیزوں پر اٹھایا گیا. جب یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے کی گلیوں سے جا رہا تھا تو ایک ضعیف عورت آئی اور ایک ضعیف عورت نے یزید کے ایک سپاہی سے سوال کیا, سنان ملعون سے پوچھا کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا, ان لوگوں کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو لعنتی کہنے لگا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ بے نمازی تھے. وہ ضعیفہ کہنے لگی جھوٹ نہ بول, ان کے پیشانیوں پر نوری سجدوں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہ سب نمازی تھے. آخر کس جرم میں مارا گیا؟ تو سنان کہنے لگا یہ سب باغی تھے, انہوں نے بغاوت کی ہے خلیفہ کے خلاف. سنو گے, اس بی بی نے ایک 6 مہینے کے معصوم بچے کا کٹا سر دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا اس بچے نے بھی بغاوت کی تھی؟ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو, انصاف سے بتانا, ابھی تم لوگ اپنے گھروں سے آ رہے ہو نا, تمہارے گھر میں بھی تمہاری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا. جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر کہیں جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ہے, بابا جا رہے ہو, بابا واپس کب آؤ گے؟ عزادارو سنو گے,
حسین کی بھی ایک 4 سال کی بچی تھی۔ ارے حسین جب مقتل میں جا رہے تھے، سکینہ نے پوچھا بابا واپس کب آؤ گے؟ ارے حسین نے جواب نہیں دیا۔ وہ بچی حسین کے سینے پر سوتی تھی، حسین کی لاڈلی بچی تھی۔ سنو گے، جب حسین کا سر کاٹ کر مسلمانوں نے نیزے پر اٹھایا نا، اس بچی نے باپ کا کٹا سر دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بابا اس لیے جانے نہیں دے رہی تھی بابا، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ عزاداروں پتہ ہے حسین کی یتیم بچی کے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے دلاسا نہیں دیا۔ ارے شمر لعنتی بڑا، بچی کے چہرے پر تماچے، ارے کان سے بوندے نوچ لیے۔ ارے سکینہ باپ کا کٹا سر دیکھ کر کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیم بچوں کو تماچے مارے؟ اجرکم من اللہ۔ ہاں دارو، یہ قافلہ 11 محرم کو گزر رہا ہے کوفے سے۔ ارے حسین کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ارے یزید کے لشکریوں نے قافلہ روکا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون اپنے سواری سے اترا، سپاہیوں سے پوچھا قافلہ کیوں روک لیا؟ کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، حسین کا نیزہ زمین پر گڑ گیا۔ عزاداروں سنو گے، شمر لعنتی حسین کے کٹے سر کے پاس نہیں آیا، ایک مرتبہ تازیانہ نکالا۔ ارے حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد کے پاس آیا، سجاد کو تازیانے مارنے لگا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ کسی بیٹے کو وہ دن نہ دکھائے جو زین العابدین نے دیکھا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین فرماتے ہیں مار کیوں رہا ہے؟ شمر کہنے لگا تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پوچھ اپنے بابا سے حسین آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ارے سید سجاد آئے، بابا سے پوچھا بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو بابا؟ ظالم تازیانے مار رہا ہے۔ ارے حسین کے کٹے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ سواری سے گر کر جنگل میں کھو گئی ہے، جب تک سکینہ واپس نہیں آتی میں آگے نہیں بڑھتی۔ اجرکم من اللہ۔ سنو گے عزادارو، یہ بات ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سنا۔ ارے جائیدادی زینب نے خود کو سواری سے گرایا، جنگل میں دوڑی، آواز دیتی گئی سکینہ آواز دے کہاں ہے ورنہ تیرا بھیا مر جائے گا، سجاد مر جائے گا۔ ارے کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی۔ شہزادی زینب نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جھاڑی ہل رہی ہے۔ ارے جب جھاڑی کے قریب پہنچی، جھاڑی کو ہٹایا، کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے، گود میں سکینہ۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا بی بی آپ کون ہیں جو اس بچی پر اتنی مہربان ہے؟ ورنہ آج تو کوئی اسے تماچے مارتا ہے، کوئی اس کے گوشوارے نوچتا ہے۔ ارے بی بی نے چہرے سے نقاب اٹھا، زینب نہیں پہچانا تیری ماں فاطمہ زہرا۔ ارے بیٹی ماں کے گلے سے لپٹ گئی۔ اماں تب کہاں تھی جب میرے پیاسے بھیا کے گلے پر چوری چلایا تھا؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا كَانَ خَسَائِرَ